اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم۔ محترم دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا تھا۔ سب سے پہلے آیاتوں کا ترجمہ سن لیجئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کا حال اس شخص کے حال جیسا ہے جس نے کوئی آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، پس جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کی روشنی بجھا دی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ دوستو، منافقین کے احوال چل رہے تھے، ان کی صفات چل رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دو رخی کا ذکر کر لیا کہ ان میں دغلاپن پایا جاتا ہے، یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ جب ان کو فساد سے منع کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان لے کے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو یہ لوگ ان کو غلط کہتے تھے کہ ہم ان جیسا کیسے ایمان لے کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا جواب دیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی تاریخ اور ان کے قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ دوستو، یہ بات سمجھ لیجئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینے میں 3 قسم کے لوگ آباد تھے۔ ایک قسم مسلمانوں کی تھی جو آٹے میں نمک کے برابر تھے، جو بالکل کم تھے۔ دوسری قسم مشرکین کی تھی جو نفری کے لحاظ سے، نفری کی تعداد سے سب سے زیادہ تھے۔ تیسری قسم یہود کی تھی جن کی اقتصادی حالت، مالی حالت بہتر تھی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی ایک وفاقی جماعت بنا لی، وہ اس لحاظ سے مکے والوں نے ان پر حملہ کرنے کا سوچ لیا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی جماعت بنائی اور چھوٹے موٹے لڑائی ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب مکے والوں نے حملہ کر لیا جنگ بدر، تو جنگ بدر میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح حاصل ہوئی، جن میں کفار کے 70 بڑے سور مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ جب وہاں سے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام لوٹ کر آ رہے تھے جنگ بدر سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک قبیلہ بنی قینقاع کو شہر بدر کر لیا، اور یہیں پر کفار کا سب سے بڑا سردار جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی یہ کفار کا سب سے بڑا سردار تھا۔ جب انہوں نے
یہ معاملہ دیکھ لیا تو ان سے رہا نہ گیا، اور یہاں پر ہجرت سے پہلے ان کی تاج پوشی بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن وہ اسلام کی غلبے کی وجہ سے وہ بھی رہ گئی۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی کہ مسلمانوں کو تو فتح مل گیا، اب تو یہ کل ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو لہذا ایک ایسی صورت اپنائیں گے تاکہ ہمیں کچھ محسوس نہ ہو اور ہم مسلمانوں سے بچ بھی سکے، اور ہمارے یہ عہدے، ہمارے یہ چال یہ بھی برقرار رہے۔ تو انہوں نے منافقت کی شکل اختیار کر لی۔ تو یہاں سے منافقین دو قسموں پر ہو گئے۔ ایک قسم وہ تھے جو سخت کٹر قسم کے کفار تھے، دوسرے قسم وہ تھے جو ڈھیلے قسم کے کفار تھے۔ ان دونوں نے منافقین کی شکل اختیار کر لی۔ ڈھیلے قسم کے منافقین کیا کرتے؟ وہ یہ کرتے جب مسلمانوں کو فتح ملتی تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتا تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ تو ان دو قسموں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی آگے آیتوں میں فرما رہے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان آیتوں میں سمن بکمن والی آیات بھی ہے۔ ان دو آیتوں میں ان قسم کے منافقین کا ذکر ہے جو کہ کٹر قسم کے کفار تھے۔ ان کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دی کہ جب کوئی شخص جنگل میں اپنے لیے آگ روشن کر لے اور آگ جب بڑک جائے، آگ جب روشنی پھیلائے تو یقیناً آدمی کو خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو امن میں سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، کیونکہ اندھیرے میں جو ہوتا ہے آدمی کو ہر قسم کی مشکلات اور مصیبتیں سامنے آتے ہیں، وہم اور گمان اس کے برقرار نہیں رہ سکتے۔ تو ان کی حالت جو مسلمانوں کے سامنے تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر میں ایسا ظاہر کیا کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن یہ کٹر قسم کے کفار تھے۔ ان کی تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے دی جو روشنی پھیلائے اور آدمی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں امن میں آ گیا، میں سکون میں آ گیا۔ تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق وحی بھیجی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آگ روشن جو ہو گیا تھا وہ بجھ گیا، اس شخص پر اندھیرا پھیل گیا۔ یہاں پر اس شخص کے متعلق کیا ہو گیا؟ آسمان سے وحی نازل ہو گئی۔ ان کی جو منافقت تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے اشکارا کر دیا۔ تو اب یہ کہا جائے بالکل اسی طرح جیسے وہ شخص جو آگ کی روشنی سے اپنے لیے راستے ڈھونڈ رہے تھے، اپنے آپ کو سکون اور امن میں محسوس کر رہا تھا، تو جیسے اس شخص پر اندھیرا آ گیا تو اب وہ تاریکی میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کہاں جائے، کس طرف جائے؟ ہر طرف سے اس شخص پر پریشانی اور مصیبتیں آئیں گے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ سمن، یہ بہرے ہیں، یہ سنتے نہیں ہے، بکمن، گونگے ہیں، یہ حق کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان پر جو مصیبت آ پڑی ہے اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ عمیٌ، یہ اندھے ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے ان کو، حق تو بالکل سمجھ نہیں آتا، نہ دیکھ سکتا ہے۔ فہم لا یرجعون، یہ لوگ اس مصیبت سے، اس سختیوں سے، ان مشکلات سے اب کہاں جائیں گے، کہاں لوٹیں گے؟ نہیں نکل سکتے ہیں یہ لوگ۔ دوسرے قسم کے وہ کفار تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن جب وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کو دیکھتے کہ مسلمان تو ہم سے واقف ہے کہ ہم مسلم ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو خوشی ملتی تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، لیکن جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی، کوئی مشکل آتی
تو ایک دم سے کھڑے ہو جاتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بھی بیان فرما رہا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مثال دی کہ ایک جنگل ہو جو سنسان بیابان ہو اور بارش ہو، بارش کی جو لوازمات ہے وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہو، یعنی تہ بتہ بادل ہو خوفناک قسم کے، اور خوفناک قسم کے آوازیں بھی ہو ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو، موسلادھار بارش بھی ہو، اور کبھی کبھی یہاں پر جو روشنی پھیلتی ہے وہ روشنی بھی ہو. تو اب یہ شخص کیا کرتا ہے؟ جو ڈیلے قسم کے منافق تھے وہ کیا کرتے؟ تو جب مسلمانوں کو خوشی ملتی تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے. اب جب کوئی شخص اس جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، موسلادھار بارش ہو، گرج چمک کے ساتھ ہو، اور بادل تہ بتہ ہو، اور ان سے خطرناک قسم کی آوازیں نکل رہی ہو، تو یہاں پر جب کوئی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے روشنی ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے تھوڑا سا چلتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح ہے، جیسے مسلمانوں کو خوشی ملتی ہے تو یہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جیسے وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ بھی رک جاتے ہیں. یہاں پر جیسے مسلمانوں پر تھوڑی سی مشکل آ جاتی تو یہ لوگ پھر رک جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ایسا لگتا بالکل اسی طرح جیسے یہ تمام چیزیں ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے. یہی حال مذبذب منافقون کا ہے، جیسے ابھی مثال میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یہ تمام چیزیں ہو تو رحمت الہی کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اس میں ترہیبات اور وعیدیں بھی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نرم احکامات نازل کر رہے ہیں تو اس میں کبھی کبھی ایک حکم ایسا ہوتا تھا جو ان منافقین پر بہت سخت ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی وہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جب نرم نرم احکام نازل ہو رہے تھے تو یہ لوگ ان سے مزے لے رہے تھے، جیسے آسمان سے موسلادھار بارش، خوبصورت بارش برس رہا ہو. لیکن جیسے اس میں کوئی سخت حکم نازل ہوتا تو یہ ایسا ہوتا جیسے ان پر کیا ہے؟ ترہیبات اور وعیدیں بھی ہو، اور کافروں اور منافقوں کو کڑا کیا جا رہا ہے جن میں سننے کی پرتاب نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صورت میں انہی کو یہی فرمایا کہ یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی جگہ پر کھڑے رہ جاتے ہیں. مسلمانوں پر جو مشکل آتی ہے یا مسلمانوں کے پاس جو تھوڑے سے سخت قسم کے احکام نازل ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنے جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کھڑے رہو، واللہ محیط بالکافرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا أَذْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ تعالی چاہے تو دنیا میں منافقوں کو اندھا بہرا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ سب کچھ کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے. یہی لوگ بعد میں سچے پکے مسلمان ہو گئے تھے. تو دوستو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکے مسلمان ہونے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو صحیح طرح ماننے کی توفیق دے، اور حضور کے طریقوں پر چلنے کی توفیق دے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.